الأنصاري فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنه قالت دخل على أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة قال إني أجد في بطني زوفا فقلت له أعوذك بالله يا أبته ابن الزوف فقال يا فاطمة ائتني بالكساء يماني فغطيني به فتيته بالكساء يماني فغيتت به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه بدر في ليله تمامه وكماله اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذ بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء اللهم صل على محمد وعلى محمد فقال وعليك السلام يا ولدي يا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وقع تحت الكساء اللهم صل على محمد وآله فدني الحسين والكساء وقال السلام عليك يا جده والسلام عليك يا من اختار الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء اللهم صل على محمد فقال وعليك السلام يا ولدي يا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبو طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبو الحسن وأمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل لي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء اللهم صل على محمد وآله قال له وعليك السلام يا أخي يا وسي وخليفتي والصاحب وأي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبته يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي وبزأتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم صل على محمد فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بتفرفي الكساء وأمي بيده اليمن إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وقاستي وهامتي لهمهم لهمي ودهمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويقرني ما يقرنهم أنا أهرب لمن هاربه وسلم لمن سالمه وأدو لمن أهداهم ومحب من أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك عليهم ويذهبنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى فقال الله عز وجل وملائكته ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء
فقال عز وجل هم أهل البيت نبوتي ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبلوها اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبريل تحزن لي أن أهبط إلى الأرض لكوني معهما سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبريل. الإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سما مبنية ولا أرضا مدهية ولا خمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معهم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أميني والله إني نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لبي إن الله قد عليكم يقول إنما يريد الله ليسمكم رجسا أهل البيت وطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد. فقال علي بن الأبي يا رسول الله أخبرني ما لجسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال نبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين إلا نزلت عليهم الرحمة وخفت بهم الملائكة لا واستغفرت لهم إني يكره. فقالوا عليه إزا والله فوجنا وفوشيتنا ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه مهمون إلا فرج اللهم ولا مغموم إلا كشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا خزي الله حاجته. فقال علي عزه والله فوزنا وسودنا وكذلك شيعتنا فاز سويدنا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. وہی ہے جو رب کا کمال ہے بندے کا بھی وہی ہے جو رب کا کمال ہے. اللہ بے مثال علی بے مثال ہے. یاد خدا سمجھتا ہوں یاد علی کو میں یاد خدا سمجھتا ہوں یاد علی کو میں مجھ کو نماز میں بھی علی کا خیال ہے. بندے کا بھی وہی ہے جو کبھی دیوار ہلتی ہے
کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ وہ ہوں گے اور جو تقدیر پر آنسو بہاتے ہیں، علی والے ہیں ہم اپنا مقدر خود بناتے ہیں۔ میرے آقا علی میرے مولا تیرا نام ہی ایسا ہے، کیوں گرتا نہ سنبھلے گا تیرا نام، تقدیر بدل دے گا، دل دشمن کا جلے گا، تیرے خلق میں آنے سے خوش جب ہے خدائی بھی، پھر فرت مسرت سے دیوار بھی کعبے کی، کیوں چیر نہ لے سینہ تیرا نام ہی ایسا ہے، کیوں چیر نہ لے سینہ، تقدیر بدل دے گا، خوشبو ولاتی ہے ہر دل مومن سے، اور آگ سی لگتی ہے ہر دل میں منافق کے، کیوں ایسا نہ ہو مولا تیرا نام ہی ایسا ہے، کیوں ایسا نہ ہو مولا، تقدیر بدل دے گا، ہر کام نصیری کا تیرے نام سے بنتا ہے، بس اس لیے وہ نادا رب تجھ کو سمجھتا ہے، کیا جرم نصیری کا تیرا نام ایسا ہے، کیا جرم نصیری کا تیرا نام ایسا ہے، تقدیر بدل دے گا، مقبول ہوئی توبہ محمد، مقبول ہوئی توبہ تیرے نام سے آدم کی، آسان ہو کیوں مشکل ہو مرسل اعظم کی، اے ہم سفر زہرا تیرا نام ہی ایسا ہے، اے ہم سفر زہرا تیرا نام، دل دشمن کا جلے گا تیرا نام، تقدیر بدل دے گا، دنیا کو یہ دکھلا دوں گر تیری اجازت ہو، دنیا کو یہ دکھلا دوں گر تیری اجازت ہو، تیرے نام کا میں دے دوں گر واسطہ سورج کو، وہ آج بھی پلٹے گا تیرا نام ہی ایسا ہے، وہ آج بھی پلٹے گا، اے ہم سفر زہرا تیرا نام ہی ایسا ہے، ہر کام نصیری کا تیرے نام سے بنتا ہے، بس اس لیے وہ نادا رب تجھ کو سمجھتا ہے، کیا جرم نصیری کا تیرا نام ہی ایسا، کیا جرم نصیری کا
اے ہم سفر زہرا تیرا نام ہی ایسا ہے، تقدیر بدل دے گا تیرا نام ہی ایسا ہے۔ ایک اور نعرے صلوات۔ علی کے باغ کا پہلا گلاب آیا ہے، علی کے باغ کا پہلا گلاب آیا ہے، جو پنج تن کا ہے چوتھا نصاب آیا ہے، جو پنج تن کا ہے چوتھا نصاب آیا ہے۔ فقط امام نہیں ہے وہ مومنوں کا گوہر، فقط امام نہیں ہے وہ مومنوں کا گوہر، امام صلح کا لے کر خطاب آیا ہے، امام صلح کا لے کر خطاب آیا ہے۔ نعرہ صلوات۔ جگمگاتی ہیں ہر سو فضائیں، صبت اکبر حسن آ رہے ہیں، جگمگاتی ہیں ہر سو فضائیں، صبت اکبر حسن آ رہے ہیں۔ آؤ نورانی محفل سجائیں، صبت اکبر حسن ہے، آؤ نورانی محفل سجائیں، صبت اکبر حسن۔ آج کس درجہ خوش ہے علی 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 یا یا علی اللہم صلی۔ آج کس درجہ خوش ہے پیامبر ہے، آج زہرا و حیدر عید ہے، ہم بھی خوشیاں منائیں، صبت نور چمکا نور چمکا مدینے میں جیزام، جگمگانے لگے دونوں عالم، گونجی صلی اللہ کی صدائیں، صبت آ رہے ہیں، گونجی صلی اللہ کی صدائیں، صبت اکبر ہے زمانے، ہے زمانے میں ایک دھوم حسوب، کیسی پھیلی ہے نورانی خوشبو، عرش سے آ رہی ہے صدائیں، صبت آج موسم آج موسم کتنا سہانا، سب کے لب یہی ہے ترانہ، کہتی ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، صبت اکبر
کی آنکھوں دل کی آنکھوں سے دیکھے مدینہ چوم لے باب حیدر کا زینہ پھر تصور میں آنکھیں بچھائیں سبتیں آئے قرآن علی 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 یا اللہ آؤ نورانی محفل سجائیں سبت اکبر ہاں یہ قرآن کی ہے تلاوت آج کی شب یہی ہے عبادت ہم مسلسل یہی کہتے جائیں سبت اس کو ہم کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ہم باری یہ نماز ولا ہے ہماری روزہ داروں کی ہے یہ صدائیں خوبصورت خوبصورت نواسا نبی کا پیارا پیارا ہے بیٹا علی کا ہم تصور میں جھولا جھلائیں سبتیں تہنیت پیش کرنے تہنیت پیش کرنے نبی کو دختر مصطفیٰ کو علی کو ہم حسن کا قصیدہ سنائیں سبت ہے رشید اب ہے رشید اب یہ دل سے دعائیں حاجتیں آج سب کی برائیں سب کو آقا مدینہ بلائیں سبتیں سب کو آقا مدینہ بلائیں اکبر حسن آ رہے ہیں اللہم صلی اللہ نعرہ صلوات درود جگمگاتے ہیں در و دیوار جگمگاتے ہیں رونے والے خوشی مناتے ہیں رونے والے خوشی مناتے ہیں آج ہے غمزدوں کی عید کا دن
مسکراتے ہیں صلوات صلی اللہ محمد وآل محمد چلیے مدینہ بٹتا ہے صدقہ حسین کا چلی مدینہ بٹتا ہے صدقہ دونوں جہاں میں جشن ہے مولا حسین کا چلیے مدینہ بٹتا ہے صدقہ حسین کا چلیے مدینہ بٹتا ہے دنیا حسین کی ہے زمانہ حسین کا دنیا حسین کی ہے زمانہ حسین کا کیسے بتاؤں ہے بھلا کیا کیا صلوات کیسے بتاؤں ہے بھلا کیا کیا چلیے مدینہ بٹتا ہے دنیا فقیر ہے میرا مولا امیر ہے صلوات دنیا فقیر ہے میرا مولا امیر ہے دنیا فقیر ہے میرا مولا امیر ہے ملتا ہے روز و شب مجھے صدقہ ملتا ہے روز شب مجھے صدقہ چلیے مدینہ بٹتا ہے صدقہ دنیا کی فکر ہے نہ ہمیں حشر کا ہے ڈر دونوں جہاں میں چلتا ہے سکہ حسین صلوات دونوں جہاں میں چلتا ہے سکہ حسین چلیے مدینہ بٹتا ہے کیوں در بدر بھٹکتا ہے جنت کے واسطے کیوں در بدر بھٹکتا ہے جنت کے واسطے جنت کو لے کے جاتا ہے رستہ نکاح جنت کو لے کے جاتا ہے رستہ جنت کو لے کے جاتا ہے رستہ فطرس کو بالوں پر ملے مولا حسین سے فطرس کو بال پر ملے مولا حسین حاجت روائی کرتا ہے جھولا حسین کا حاجت روائی کرتا ہے جھولا پڑتا علی 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 چلیے مدینہ بٹتا ہے صدقہ دنیا کی فکر ہے نا ہمیں حشر کا ہے ڈر دونوں جہاں میں چلتا ہے سکہ حسین کا دونوں جہاں میں چلتا ہے پڑھتا نہ تھا حسین کا سایہ زمین پر پڑھتا نہ تھا حسین کا سایہ زمین پر
عباس ہی تھے اصل میں سایہ حسین کا، عباس ہی تھے اصل میں سایہ، ماتم کے یہ نشان نہیں داور خدا گواہ، ماتم کے یہ نشان نہیں داور خدا گواہ، سینے پہ میرے نام ہے لکھا حسین کا، سینے پہ میرے نام ہے لکھا حسین، چلیے چلیے مدینہ بٹتا ہے صدقہ حسین کا، سلوات۔ ایک نعرہ سلوات۔ جاری زبان نے حق پہو فرمان چاہیے، ہم کو تو بولتا ہوا قرآن چاہیے، دعویٰ نہیں ہے عابدی ایمان کی عباد، دامن علی کا تھامنے دعویٰ نہیں ہے عابدی ایمان کی عباد، دامن علی کا تھامنے ایمان چاہیے، جاری زبان حسن آئے حسن آئے روشن ہوئی گئے فضائیں، ہر چام تسل ہے، ہر سمت سن ہوئے آج پیدا، ہوئے آج پیدا حسن اے محبو، چلو ہم مسرت محفل سنگ، حسن آئے سجی گئے حسن کی ثنا کی جو محفل، علی خوش دیت زہرا دعا، علی خوش چھڑا تذکرہ سبت اکبر کا جو یہ دو چلنے لگی ٹھنڈی ہوائیں، تو چلنے لگی چلو تین
तैनियत चलो तैनियत पे करने अली को इमाम हसन फलक पर फरिश्ते यही कह रहे हैं इन्हें मिल गई फातिमा की दुआएं, फातिमा की दुआएं। बस इतनी गुजारिश है ऐ जाने ज़हरा करम कीजिए करम कीजिए तड़प गए तड़प गई और यही तमन्ना हमें जल्द आका मदीना बुला या में हमें जल्द मख्ता समात फरमाइए शोरा करम से मारूजा हमें जल्द इमाम हसन से जो है खास निस्बत रशीद अहल महफिल को ये भी बताए रशीद अहल महफिल को ये भी बताए रशीद अहल महफिल को ये भी बताए हसन आए फिर भी जोश विला से सावलाद बावाज़ बुलंद एक और पढ़ दें आप तमाम हजरात मिलकर के। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ उस खुदा की जिसने कायनात को खल्क़ किया और दुरूद उनके लिए जिसके लिए उसने कायनात को सजाया। सल्लल्लाहु हुज़ूर, गुफ्तगू करने से पहले आप हजरात और जो भी बाहर तशरीफ़ फरमाए या जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है कि 10 से 15 मिनट आपके दरमियान में हम हैं। उसके बाद शोरा इकराम अपना नज़रानी अक़ीदत सरकार हसन की बारगाह में पेश करेंगे। शुक्रगुजार बानियान के अली जान सल्लल्लाहु और उनके दोस्त अहबा के जिन्होंने हमें आपके सामने बोलने का मौका दिया। वो चाहे तो दक्कन के मेरून से बेहतरीन आलिम जाकिर को बुला सकते हैं, लेकिन ये उनकी मोहब्बतें हैं कि अदना तालिब इल्म को ये शरफ दिया। और देखिए, जो इबादतें आप और हम करते हैं उसमें कभी कभी ये बोलना पड़ता है। कभी हज के मौसम आते हैं तो कहते हैं कि साहब हज को जा रहे हैं, दुआ कीजिए कि हमारा हज कबूल हो जाए।
नमाज पढ़ रहे हैं, दुआ कीजिए हमारी नमाज कबूल हो जाए। लेकिन रब्बे काबा की कसम, किसी ने आज तक ये कहते हुए हमने तो नहीं सुना कि मैं जिक्र कर रहा हूं अहले बैत का कबूल। इसलिए कि यहां यकीन है कि कबूल होगा, कबूल होगा। बस थोड़ा सा बेदार, थोड़ा सा माहौल बनाने का आपको, ताकि शोरा इकराम जो आप सुन सकें, उनके लिए माहौल बना के हम दे। लंबा पढ़ने वालों में से हम नहीं है, ये गुजारिश करते हैं। अगर आपके जहन में आ रहा है कि क़िबला लंबा पढ़ने वाले हैं तो इसके जिम्मेदार आप है, हम नहीं। एक सलवात और पढ़े मिलके आले मोहम्मद, बस यहां से जुमले है। बस ये भी गुजारिश रहेगी, ये भी गुजारिश रहेगी कि हमारी जो महफिलें होती हैं वो जिक्र अहले बैत में होती है, तो कभी अपने जबान से या महफिल में ऐसा कोई माहौल नहीं बनाना चाहिए जिससे किसी का दिल शिकनी हो। गौर करें आप जुमलों पर आप, इसलिए कि ये आले मोहम्मद की महफिल है कि देखिए, खाने काबा में काफिर नहीं जा सकता, खाने काबा में मुशरिक आ नहीं सकता, तो फिर जाए तो जाए कहां, कहां जाए? तो अल्लाह ने कहा कि मैं तेरे लिए एक दरवाजा बना देता हूं, वो आले मोहम्मद का दरबार है जहां हर मजहब का लोग आपको मिल जाए। तो हमारा काम यह है, हमारा फरीजा यह है, पढ़ते छोटे भाइयों के लिए, बुजुर्गों से बड़ों से नहीं, कि हमारा कोशिश यही होती है कि इसमें जो भी मदा खान हो, जो भी आके बैठे, लुफ्त अंदोज होके जाए कि हम अली की बज़्म से आ रहे हैं, गैर की बज़्म से नहीं। बस इसका ख्याल रखना, इसका ख्याल। और जो नारे लगते हैं हमारे पास, वही नारे बेहतर है, वही नारे बेहतर है, उसी नारे लगना चाहिए, और किसी की दिल शकनी का कोई कोशिश इसमें नहीं करनी चाहिए। ये थोड़ा सा मौल बना दिया। अब यहां से 2 जुमले पढ़ना है, उसके बाद में शोरा करम। अब आप सलवात पढ़ेंगे तो बात आगे बढ़ जाएगी। आले मोहम्मद, शहजादी बतूल के घर की पहली खुशी, बतूल बीबी के घर की पहली खुशी है कि सरकार हसन आए, सरकार हसन आए। और सुने हुए जुमले पढ़ते रहते हैं आपकी खिदमत में, और यही है कि रसूल को लोग, हमारे सरकार मदीना को लोग अबतर कह के ताने देते थे। रसूल ने कभी अपने लिए कोई दुआ नहीं की है। अगर है तो आपके मालूमात में तो हमको बताए, इजाफा होगा। सरकार देख रहे आसमान को, आवाज खुदरत आई, मेरे हबीब ना घबराना, ये तुम्हें अबतर कह रहे हैं, हम तुम्हें कौसर अता करेंगे, हम तुम्हें कौसर अता करेंगे। बस यहां से बेदार सुनने का 5-7 मिनट 10 मिनट आपकी खिदमत में है, कौसर अता करेंगे। हमने पूछा साहब ये कौसर का मतलब क्या है? तो कहा कि आपको मालूम नहीं असद साहब कौसर का मतलब क्या है? कहा कि नहीं, बताइए क्या है? कहा कि पानी का नल लगवा देंगे। लो, रसूल मांग रहे औलाद, और अल्लाह कह रहा है कि ना घबराओ, हम तुम्हारे घर में नल लगाते हैं, पानी पिएगी तुम्हारी उम्मत। अरे सलवात पढ़े मिलके आले मोहम्मद की बारगाह। याद आवाज क्या है कि हमने तुम्हें कौसर अता की। कौसर के माने आले मोहम्मद की खिदमत में जब आए, घुटनों को टेका, दामन को फैलाया, तो आवाज आई कि कौसर के माने है ला तादाद औलाद, के हुदूद खत्म हो जाएंगी, लेकिन सैयदा की औलाद कयामत तक परचम के तले जमा रहेगी। उसी की तकमील लेके सरकार हसन आगोश फातिमा में आए। दरबार हाँ, चल जुमले। रसूल खुश थे, फातिमा खुश थी, अली खुश थे, हसन आ गए। जन्नत को सरदार मिला, रसूल को वारिस मिला, कुरान को तफसीर वाला मिल गया, जन्नत को सरदार मिल गया, जिब्राइल को खिदमत करने का मौका मिल गया। कौन है? क्या सुना आपने? जिब्राइल को खिदमत। अरे जिब्राइल कौन? आने के बहाने ढूंढते थे। क्या कहने आपके, क्या कहने आपके। अकबे हैदर की कसम, रब्बे काबा की कसम, ये महफिल ऐसी महफिल है, ईमान कुव्वतदार हो तो लगेगा पास में कोई आके नबी बैठा है। ये ऐसी महफिल है, आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जाओ उस महफिल में। कौन? किसके लिए कहा? कहा कि रसूल ने कहा कि हमारे पूरे मोहम्मद हैं, हमारे कुल के कुल मोहम्मद है। और मुफस्सरीन लिखते हैं, जिक्र आप सुनते रहते हैं, उठना रसूल जैसा, बैठना रसूल जैसा, चलना रसूल जैसा, ढाल वही, चाल वही, रंग वही, सिर्फ नाम बदलते गए, सिफात वही रहे, सिफात वही रहे, नाम बदलते गए, नाम बदल। 2 मुझसे पढ़ना है, किताब की जिम्मेदारी हमारे ऊपर, किताब का नाम हम मिंबर से लेंगे नहीं, इसलिए कि हमें भी तो पता चले कि किसके दूध में विलायत अली है, किसके दूध में जरासिम है।
ارے ذرا سلوات پڑھ کے ماحول تو بنایا حوالے محبت کا. ہاں ماحول نے بنانا. حوالہ کیا مانگنا اہل بیت کے لیے؟ کیا صاحب آپ نے یہ کیسے پڑھ دیا؟ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. علی نے ٹھوکر میں مردے کیسے جلا دیے؟ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. ڈوبا ہوا سورج کیسے پلٹ کے آ گیا؟ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. رسول نے چاند کے 2 ٹکڑے کیسے کر دیے؟ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. کہ بطول کی چوکٹ پر 17 ستارہ سجدہ کر دیا. ارے سمجھنے کے لیے تمہیں کس نے کہا خدا تمہیں سمجھے؟ ارے مل کے بولنا ہے، خلوص کا نعرہ ہے. یہاں سمجھنا نہیں میرے بھائیوں. ارے آدم اگر سوچنے بیٹھ جائے تو دماغ میں چھالے پڑ جائیں. جو ذہنوں کو چکرا دے وہاں سے آل محمد شروع ہوتے ہیں. ان کو سمجھنا نہیں، ماننا ہے. مانو گے دروازے کھلتے چلے جائیں گے. مانو گے دروازے کھلتے چلے جائیں گے. اتنے معجزات کم سنی میں بیٹھے ہوئے ہیں. سرکار کم سن ہے. سرکار امیر کائنات بیٹھے ہیں. شخص داخل ہوا. دیکھیں ایک معجزہ مخصوص پڑھتے ہیں جو ہر سال ریکارڈ ہوتا ہے. وہی معجزے کی طرف آپ کو لانا ہے آپ کے ذہنوں کو بیدار کرتے ہوئے. ہم نے کیا کہا؟ پورے کے پورے محمد. اور یہ بھی ضروری ہے کہ جس کو مان رہے ہو پہلے اس کو دیکھ لو کس کے پیچھے جا رہے ہو. کل پریشان نہ ہو جاؤ کہ خدا نہ خاصہ کہاں چل گئے کہاں پہنچ گئے. پیار دیکھیں جتنے شورا بیٹھے ہیں سب کے ہاتھ جوڑ کے جوڑے. پیار جس سے بھی کرو اس کے چلن کو دیکھ لو. جو بھی بیٹھے ہیں پیار جس سے بھی کرو اس کے چلن کو دیکھ لو. پھول مسجود ہو تو چمن کو دیکھ لو. زمانے والوں دیکھنا چاہتے ہو اللہ کے نبی کا بچپن؟ آؤ محمد کی گود میں حسن کو دیکھ لو. پورے محمد آ گئے. ظالم کا دربار. سرکار حسن بیٹھے ہوئے. کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ رسول کو غیب علم تھا. ظالم پوچھ رہا ہے آپ بھی غیب کا علم رکھتے ہیں؟ خطاب کے یہ جملے ذمہ داری کے ساتھ. سرکار نے کہا کہ جس رسول کے بارے میں تو نے سنا ہے اسی کی تو زبان چوس کے پلے ہے. کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ کہا رسول کو غیب کا علم تھا آپ کو بھی غیب کا علم. کہا کہ پوچھ تو صحیح کیا پوچھنا تھا؟ کہا کہ امیر شام میں تیری زندگی سے لے کے قبر تک کی حالات بتا دوں. قیامت تک جو نسلیں آ رہی ان کی حالات بتا دوں. میں چاہوں تو زمین کو آسمان کو زمین بنا دوں. میں چاہوں تو مردے کو زندہ کر دوں. میں چاہوں تو مرد کو عورت کو مرد. سرکار حسن نے کہا میں چاہوں. کیا سنا آپ نے؟ اچھا بتائیے یہ سامنے کھجور کا درخت ہے اس میں کتنے کھجور ہے؟ کہا کہ ٹھیک. اور ہمارے یہاں امام کس کو بولتے ہیں؟ جس کے آگے پردہ حائل نہ ہو. کہا کہ اس شجر میں 4000 کھجور لگے ہیں. حکم دیا جاؤ شاخوں کو توڑ کے لا کے سامنے میرے کاؤنٹنگ کرو. یعنی ڈاؤٹ تھا نا. دیکھیے اسی لیے شک وہیں آتا ہے جہاں جراثیم ہو. نہیں غور کیا آپ نے؟ جملے کی قدر نہیں کر رہے آپ. ذرا بولنا ہے نا ساتھ ہمارے, بولنا ہے نا. جراثیم جہاں ہوتے وہاں کونیاں چلتی ہیں. کیسے ایسے آیا سامنے کاؤنٹنگ شروع ہو گئی. تو کتاب میں لکھا یہ ہے عبداللہ ابن عامر ایک دانے کو مٹھی میں دبا لیا. کہا کاؤنٹنگ ہو گئی؟ کہا کہ ہاں صاحب کاؤنٹنگ کتنے ہیں؟ کہا 3999. سرکار حسن کو دیکھا. کہا حضور آپ نے تو کہا تھا 4000 ہیں, یہ 3999 کیسے ہو؟ سرکار حسن آگے بڑھے. کہا عبداللہ یہاں سن رہے ہیں کیا سن رہے ہیں؟ ارے افطار کر کے کھانا کھا کے بیٹھے ہو نا, چائے بھی پی لی لقمی بھی کھا لی, پھر پھیکے بیٹھے ہو. ذرا سلوات پڑھو مل کے. ارے کیا سن رہے ہیں بھائی؟ ذرا ماحول بنائیے, لمبا نہیں پڑھنا. آگے بڑھے سرکار حسن. کہا کہ کھجور ڈال اس میں جو مٹھی میں دبا کے رکھا ہے. اس نے کہا کہ سرکار اگر ایک کمی بھی ہو جائے تو آپ کی معرفت میں کمی کیا ہوتی ہے؟ کہا کھجور ڈالتا یا کھجور سے بولنے لگاؤں؟ ارے یالی گھبرا کے کھجور ڈالا. اس نے دیکھا پورے 4000. کیا سمجھا یہ ہے لو آخری معجزہ. اس کے بعد ممبر چھوڑ رہے ہیں. اس وقت گھبراہٹ تو نہیں طبیعتوں میں سننے کو آمدہ ہو تو ایک سلوات مل کے پڑھ دو آل محمد کی بارگاہ صاحب مل کے. بس ختم. 5-6 منٹ
5-6 मिनट सरकार मदीना हमारे नबी कलमा पढ़वाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। कितनी ज़हमतें उठाई? कहा कि साहब बहुत ज़हमतें उठाई। कहां तक? कहा मक्का मदीना। और पता है जिसकी आमद है आज, जिसकी आमद है वो तो चीन पहुंच गया था। क्या सुन रहे हैं आप? चीन में सरकार हसन ने जाके वहां पे अपने परचम को गाड़ के बताया हमारी हुकूमत देखो कहां पर है। तलवारों से नहीं, किरदार से पहलती है। चीन का बादशाह, किताब हमारे पास रखी हुई, हर साल पढ़ते हैं मौजूदा, इसी के साथ जिक्र को रोक रहे हैं। चीन का बादशाह अपनी बेटी, और देखिए छोटे भाई हमारे सामने बैठे, और आगाजी में हमने कह चुका है कि हम जो पढ़ते हैं अपने छोटे भाइयों के लिए पढ़ते, अहले इल्म हमसे बेहतर जानते हैं। कभी कभी होता है जिंदगी उताज लगा रहता है, हो जाता है कुछ लव वव का चक्कर। लव के बारे में क्या कहते हैं? कहा साहब लव इज ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड। लेकिन रब्बे काबा की कसम, जिससे मोहब्बत कर रहे हो ना वहां तो ब्लाइंड ही नहीं है। ब्लाइंड वहां जाली नहीं, जाली वहां ब्लाइंड नहीं। सुन रहे कि नहीं सुन रहे? वाकया पढ़ा हुआ है, कभी सुना है? नीचे बैठ के जब सरकार मदीना ने शरफ नहीं दिया था तो कनाडा का इश्तिहार था, आज ही पढ़ के आए हैं वही आपके सामने। कनाडा में एक साहब ने शादी की, अखबार में आया लव मैरिज, शादी हो गई, दूसरे दिन पेपर में छपा तलाक हो गया। लोग आप जैसे घबरा गए, लोग भी घबरा गए, उनके पास गए, कहा कि साहब ये कल आपने अखबार में दिया था शादी हो गई और आज तलाक। कहा कि साहब हमारी लव मैरिज थी। हाँ तो फिर तलाक कैसे हो गई? कहा कि बात दरअसल ये, हमने उनसे जो मोहब्बत की, उनके दांतों को देख के मोहब्बत की, तो उन्होंने हमसे पूछा कि आपने किस वजह से हमसे मोहब्बत की? कहा कि तुम्हारे दांत बड़े खूबसूरत थे। तो साहब जैसे हमने दांत की तारीफ की, चौकड़ा निकाल के हाथ में दे दिया। अरे सलवात तो पढ़ो ना, लुफ्त आ गया हो तो आले मोहम्मद की बात। लव इज ब्लाइंड, ये है लव इज ब्लाइंड, ये है लव इज ब्लाइंड। जाली नहीं वहां लव ऐसे हो जाता है। अब सुनिएगा, चीन के बादशाह की बेटी हसीन और जमील, किताब में लिखा है, उसके वजीर का बेटा, दोनों में मोहब्बत हुई। बादशाह तक इत्तला पहुंची तो बादशाह ने कहा नहीं हो सकता, हम बादशाह ये वजीर, देखिए वक्त के अंदर गुफ्तगू तमाम कर रहे हैं, हम बादशाह ये वजीर नहीं हो सकता, दोनों को कत्ल करो। दोनों को कत्ल कर दिया। कत्ल करने के कुछ लम्हों के बाद बादशाह के दिल में एक एहसास हुआ, काश मैंने ना मारता, काश मैंने ना मारता। इन्हें कोई है जो जिंदा करे? दरबार लगाया, पूरे आला वजीर आके बैठे, तो बादशाह जाके तख्त पे कहता है मैंने दोनों को कत्ल किया, तुम्हारी निगाह में अगर कोई है जो इन दोनों हस्तियों को जिंदा कर सके तो बताओ। सब एक दूसरे को देखने लगे, कहा बादशाह बावला हो गया है, कौन मार के जिंदा कर सकता है, कौन जिंदगी दे सकता है? लेकिन तुम्हारे पास नहीं, हमारे पास 14 है, 14 है, ठोकर में मुर्दे को उठा के बिठा दे। तो एक मर्तबा सफीर उसका आगे बढ़ा, कहा बादशाह अगर जान की माफी हो तो कुछ अर्ज करूं। देखिए आज मुसलसल यही पढ़ते आ रहे हैं, बड़ा अच्छा मौजूदा है, इसी पर जिक्र को रोक रहे हैं। कहा बोल क्या कहना चाहता है? कहा बादशाह मेरी निगाह में एक ऐसी हस्ती है जो ठोकर से मुर्दे को जिंदा कर दे। कहा जल्दी बता कौन कौन कौन? कहा कि तूने नाम सुना होगा, अरब में एक रसूल आए मोहम्मद। कहा हाँ। कहा उनका बेटा हसन। कहा तो फिर जल्दी जा, ये ले जिरात, ये ले घोड़ा और जाके हसन को लेके आ। कहा बादशाह चीन से मदीना, मदीना से चीन आना में हड्डियां सड़ जाएंगी। कहा पता नहीं हमको, तूने कहा तो पूरा कर। उसने कहा कि लो साहब नमाज पढ़ने आए तो रोजे गले पड़ गए, जा लेके आ। घोड़े पे बैठा, आगे निकला, मैदान में आ, खत्म हो रहे 2-3 मिनट है बस, आगे बढ़ा, मैदान में आने के बाद घोड़े से नीचे उतरा, कलमे का जिक्र नहीं है उसमें, कलमे का जिक्र नहीं है। घोड़े से नीचे उतर के दोनों हाथ उठाए, परवरदिगार मोहम्मद का वास्ता, परवरदिगार अली का वास्ता, परवरदिगार हसन का वास्ता, उसको भेज दे या मुझको उस तक पहुंचा दे। ये है अकीदा, कलमे का जिक्र नहीं। उतरा, जमीन पे सर को रखा, शायद वो बताना चाहता था जब तक अतराब पे को ना पुकारोगे कुछ होने। अतराब पे सर को रखा,
دعا کرنے لگا. وہ کہتا ہے ابھی میں نے جملے ختم بھی نہیں کیے تھے کہ کسی نے آ کے میرے شانے کو ہلایا. میں اٹھ کے بیٹھا, میں نے دیکھا روشن چہرہ تھا. کہا کہ آپ کون؟ کہا کس کو پکار رہا تھا؟ کس کو پکار رہا تھا؟ میں وہی ہوں. کہا آپ وہی ہے؟ اتنی جلدی آ گئے؟ کہا کہ تجھے پتا نہیں کہ ہم کسی کے محتاج نہیں, کائنات ہماری محتاج ہے, چل مجھے لے کے. تو کتاب کے جملے رکا. کہا کہ ایسے نہ جانے دیں گا, پہلے مجھے کلمہ پڑھوائیے. اب قرآن سر پہ رکھ کے ہمارے پوچھو, حسن نے جو کلمہ پڑھوایا بغیر ولایت کے اقرار کے بغیر, لے کے دربار میں چلا. ختم گفتگو ہو رہی ہے. دربار میں جو لے کے چلا تو وہ بیٹھا تھا بادشاہ. اس نے کہا ہے ابھی گیا ابھی واپس, واٹ از دس امیڈیٹلی ریٹرن. گھبرایا, پوچھا اتنی جلدی کیسے آ گیا؟ اس نے کہا وہ آ گئے. کہا کس کی بات کر رہا ہے؟ کہا جس کا میں نے تذکرہ کیا تھا. کہا حسن آ گئے؟ کہا ہاں وہ آ گئے. کہا اتنی جلدی؟ کہا دربار میں نہ لانا, کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا. کہا دربار میں نہ لانا جب تک اپنی آرمی کے ساتھ میں انہیں سلوٹ نہ کر لوں. ارے کیا سن لیا آپ نے, کیا سنا آپ نے؟ جب تک میں اپنی فوجوں کے ساتھ سلامی نہ دوں اندر نہ لانا. کتنا سمجھدار تھا. آگے بڑھا, بس ختم گفتگو ختم ہو رہی ہے. آگے بڑھا, سلامی دی, سلامی دے کے کہا آئیے دربار میں. سرکار حسن آئے. آنے کے بعد بادشاہ سے کہا جلدی لاش لاؤ, مجھے اور بھی کام ہے. جلدی لاش لاؤ, اور کام ہے. بادشاہ نے لاش لا کے رکھ دی. لیجئے 2-3 منٹ میں ختم ہو رہی گفتگو. لاش لا کے رکھ دی. سرکار حسن نے مسلح کو بچھایا. ہم نے کہا سرکار حسن یہ مسلح کو کیوں بچھا رہے ہیں؟ ٹھوکر مارو نا تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ کس رکھتے ہو. تو سرکار حسن یہی کہیں گے سرکار حسن ارے اسد تم سمجھے نہیں, بابا نے مردوں کو ٹھوکر میں جلایا, نصیری نے خدا کہہ دیا, اگر میں جلاؤں تو اللہ. مسلح بچھا کے بتایا کبھی کبھی توحید کو ہم چلاتے ہیں, کبھی کبھی اس کی توحید کو بچاتے ہیں. ارے کیا جملہ دے دیا ہم نے. کیا مسلح کو بچھایا, کتاب میں لکھا نہیں, ہاتھ اٹھائے. اٹھنا تھا کہ بدن سر دونوں ملے. خطرات. اب جو بچے دوبارہ زندگی پائے, آپ سے سوال ہے پلٹ کے بچے کہاں جائیں گے؟ ماں کے پاس یا باپ کے پاس؟ لیکن یہاں کیا ہوا؟ دوڑ کے قدموں پہ گرے. کتاب ہم نے بند کر دی, بس ختم گفتگو ہو گئی. شورا کرام اپنا مضمون عقیدت سرکار حسن کی بارگاہ پیش کرے. کتاب ہم نے بند کر دی. اب یہاں سے عقیدت نے بولنا شروع کیا کہ یہ سجدے میں جا کے حسن مولا کے دونوں سرون مل کے پیروں پہ کیوں گرے؟ تو ایک مرتبہ انہوں نے آواز دی کہ اثر سبلا آپ سمجھے نہیں, ملک الموت جب ہماری روح لے کے آسمان پہ چلا تو ایک شبیہ بیچ میں آئی. یہی وہ تھا. جیسے ہی ملک الموت نے دیکھا آگے بڑھ کے ہاتھوں کا بوسہ دیا. کہا کہ مولا کیسے زحمت لی؟ کہا پلٹا دے روح کو. ارے کیا سن رہے؟ پلٹا دے روح کو پلٹایا. کہا یہی وہ شخصیتیں ہیں. تو کتاب میں لکھا ہے پورا کا پورا دربار نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدن رسول اللہ علی. صلوات پڑھے مل کے آل محمد. یہاں تک آپ کو ایسا نہیں. یس یہیں پر روک رہے ہیں ذکر کو, یہاں سے شاعر کو آواز دیں گے. لیکن بس گزارش یہی ہے کہ پروردگار چے واسطہ سرکار حسن کی آمد کا بانیان اور حاضرین کی مرادوں کو پورا فرما. جہاں جہاں بھی اس گھر کے چاہنے والے پروردگار ان سب کی جان و مال, عزت و آبرو ایمان کی حفاظت فرما. خصوصیت کے ساتھ پروردگار علی جان اور ان کے 2 صحباب جنہوں نے اس میں حصہ لیا اور جو شورا کرام بیرون سے آئیں, پروردگار ان تمام کو اپنی حفظ و امان میں تاجیل فرما. ظہور ولی عصر. اللہم صلی علی. بسم اللہ. حضرات السلام علیکم.
پہلے تو میں اس جشن کی اور اس امام دوئم کے ظہور کی دلی مبارکباد آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں. حضرات وقت کافی ہو چکا ہے. آج کی محفل میں ہمارے مہمان شورائے کرام محترم جناب خورشید ہلوری صاحب، محترم جناب علی نظر علی پوری صاحب، محترم جناب حسن جلال پوری صاحب اور محترم جناب چاند بے چین جو کہ یو پی سے تشریف لائے ہیں. اب حضرات ایک جیتی جاگتی صلوات بھیجیے عظمت محمد و آل محمد پر. عزیزو، ابھی قبلہ اپنے منفرد انداز میں فضائل آل محمد سنا رہے تھے. دنیا میں کون ہے جو امام حسن مجتبی کے احسانات کا بدلہ ادا کر سکے؟ کسی کی زندگی میں اگر ایک کمال ہوتا ہے تو اس کی وضاحت آسان ہو جاتی ہے. کسی کی سیرت میں اگر ایک پہلو ہوتا ہے تو اس کی توصیف ممکن ہو جاتی ہے. لیکن جس کی زندگی سراپے کمال ہو، جس کا کردار سراپے اعجاز ہو، اس کے کمالات پر کون روشنی ڈال سکتا ہے؟ اس کے فضائل کون بیان کر سکتا ہے؟ کوثر کی روانی ہو تو اس کی سخاوت کا بیان کیا جائے، جنت کی نکھت ہو تو اس کے پسینے کی توصیف کی جائے، سلسبیل کا تموج ہو تو اس کے خرام ناز کا تذکرہ کیا جائے، جبریل کا ترنم ہو تو اس کے انداز تکلم پر روشنی ڈالی جائے، رسول کا انداز ہو تو اس کے جوش و جلال کا نقشہ کھینچا جائے. لیکن دنیا کے کسی انسان میں یہ باتیں ممکن نہیں تھی، اسی لیے اس کی توصیف بھی ممکن نہیں تھی، اس کے فضائل بیان کرنا بھی دشوار تھا. لیکن یہ تو خالق کائنات کا کرم تھا کہ اس کے فضائل کے لیے کچھ اسباب فراہم کر دیے اور آواز بھی کیا ہے، میرے بندے اگر میرے حسن کا کردار سمجھنا ہے، فضائل سمجھنا ہے تو قرآن کا انداز لے لے، رسول کا اخلاق لے لے، رسول کا اخلاق لے لے، علی کا کردار لے لے، حسین کا صبر و استقلال لے لے، سجاد کی عبادت لے لے، باقر کا علم لے لے، صادق کی صداقت لے لے، کاظم کا علم لے لے، رضا کی شان تسلیم لے لے، تقی کا تقوی لے لے، نقی کی پاکیزہ زندگی لے لے، عسکری کا جلال لے لے، مہندی کا انداز ہدایت لے لے. کون ہے جو فضائل آل محمد بیان کر سکے؟ اللہ نے کیا خوب اتارے ہیں محمد. زیادہ تمہید میں نہیں جانا ہے، ناظم کا کام بس اتنا رہتا ہے کہ شاعر کو سامعین کے حوالے کر دے. اللہ نے کیا خوب اتارے ہیں محمد، ہر شخص کو ہر دور میں پیارے ہیں محمد، ہر شخص کو ہر دور میں پیارے ہیں محمد. تو اکثر در زہرا پہ جبریل نے سوچا پیغام کسے دوں کہ یہ سارے ہیں محمد. اکثر در زہرا پہ جبریل نے سوچا چار مصرے ممدوح کے حوالے سے کہ نفس نفس جو حقیقت کا آئینہ ہے حسین، نفس نفس جو حقیقت کا آئینہ ہے حسین، تو سانس سانس رضائے خدا حسن بھی ہیں.
نفس نفس جو حقیقت کا آئینہ ہے حسین، تو سانس سانس رضائے خدا حسن بھی ہیں، تو بتا رہا ہے یہ تعویذ بازوئے قاسم، شریک معرکہ کربلا حسن بھی ہے۔ بتا رہا ہے یہ تعویذ بازوئے قاسم، بتا رہا ہے یہ تعویذ بازوئے قاسم، شریک معرکہ کربلا حسن بھی ہے، شریک معرکہ کربلا حسن بھی ہے۔ قبلہ فرما رہے تھے کہ مسجد میں کافر نہیں جا سکتا، ایسی بارگاہیں ہیں کہ جہاں ہر کوئی نہیں جا سکتا، لیکن صرف در آل محمد ہے، کسی کی قید نہیں۔ آخری 4 مصرع شاعر آپ کے حوالے کہ جنت سے نکالے گئے پیغمبر اول۔ لیکن عزیزوں، مجھے آپ چاہے جیسے سنیں، لیکن جب شاعر ہے تو اس کا تھوڑا خیال رکھیں، کیونکہ کوئی بھی شاعر خود نہیں پڑھتا، نہ تو کوئی ذاکر خود میٹر بیان کرتا، اسے پڑھوایا جاتا ہے۔ جنت سے نکالے گئے پیغمبر اول، اس بات کو تاریخ سے ٹالا نہیں جاتا۔ جنت سے نکالے گئے پیغمبر اول، اس بات کو تاریخ سے ٹالا نہیں جاتا، تو جنت سے تو بہتر ہے رضا خان شبیر، کافر بھی جو آئے تو نکالا نہیں جاتا۔ جنت سے تو بہتر ہے رضا خان شبیر، 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 کافر بھی جو آئے تو نکالا نہیں جاتا۔ جنت سے تو بہتر ہے رضا خان شبیر، کافر بھی جو آئے تو نکالا نہیں جاتا۔ اب آئیے حضرات، میں انہی 4 مصروں کے ساتھ گزارش کرتا ہوں محترم جناب رضا علی صفدر صاحب کی خدمت میں کہ وہ آ کر بارگاہ امام منظم نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ آپ حضرات ان کا خیر مقدم بآواز بلند نعرہ صلوات سے کریں۔ چار مصرے اس جشن میں جو علی جان صاحب کے ساتھ نوجوان حصہ لیتے ہیں ان کی نظر کرتا ہوں۔ سبت اکبر کی محفل سجاتے رہے، سبت اکبر کی محفل سجاتے، بات حق کی یہ صفدر سناتے رہے، بات حق کی یہ صفدر سناتے رہے۔ بنت احمد کی پانے دعا ہم فقط، بنت احمد کی پانے دعا ہم فقط، جشن آل محمد مناتے رہے، جشن آل محمد مناتے رہے۔ اور ایک درود پڑھیے محمد والے محمد۔ امام حسین کی خدمت میں ایک مطلع اور ایک شعر ہدیہ سماعت کرتا ہوں۔ میرے لب پر مدحت ابن علی کے پھول ہیں،
خدمت زہرا میں یوں حق آگہی کے پھول ہے، خدمت زہرا میں یوں حق آگہی کے پھول ہے۔ اور یہ شعر دیکھیے، اس میں تضمین کا مصرع پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ عرش سے حور و ملک آتے ہیں ان کو دیکھنے، عرش سے حور و ملک آتے ہیں ان کو دیکھنے، عرش سے حور و ملک آتے ہیں ان کو دیکھنے، جشن شاہ کربلا میں روشنی کے پھول ہیں، جشن شاہ کربلا میں روشنی کے پھول ہیں۔ ایک اور درود پڑھیے محمد آل محمد۔ ایک منقبت ممدوح کے حوالے کرتا ہوں، مطلع اور چند شعر سمجھ۔ حسن کے نام سے محفل سجی ہے، حسن کے نام سے محفل سجی ہے، ولا کے میں کشوں میں میں کشی ہے، ولا کے میں کشوں میں میں کشی ہے۔ اور یہ شعر دیکھیے، مقام فاطمہ زہرا کے دیکھو، مقام فاطمہ زہرا کے دیکھو، ظہور صبت اکبر کی خوشی ہے، مقام فاطمہ زہرا کے دیکھو، ظہور صبت اکبر کی خوشی ہے، ظہور صبت اکبر کی خوشی ہے، مناؤ مومنوں مل کر خوشی اب، مناؤ مومنوں مل کر خوشی اب، کلی زہرا کے گلشن میں کھلی ہے، مناؤ مومنوں مل کر خوشی اب، کلی زہرا کے گلشن میں کھلی ہے صدقہ مجتبی کے نور کا وہ، ہے صدقہ مجتبی کے نور کا وہ، فلک پر چاند کی جو چاندنی ہے، فلک پر چاند کی جو چاندنی ہے، فلک پر چاند کی جو چاندنی ہے، خوشی میں
فاطمہ زہرا کی شامل. اور یہ شعر تمام عزاداران حسین ابن علی کی جانب سے پیش کرتا ہوں میں. خوشی میں فاطمہ زہرا کی شامل, خوشی میں فاطمہ زہرا کی شامل, عزادار حسین ابن علی ہے. خوشی میں فاطمہ زہرا کی شامل, خوشی میں فاطمہ زہرا کی شامل, عزادار حسین ابن علی ہے, عزادار حسین ابن علی ہے. اور اس سلسلے کا آخری شعر دیکھیے. بطول پاک کا صدقہ ہے بے شک. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. ایک اور درود پڑھیے محمد و آل محمد. بطول پاک کا صدقہ ہے بے شک, بطول پاک کا صدقہ ہے بے شک, ہماری آج یہ جو زندگی ہے, بطول پاک کا صدقہ ہے بے شک, ہماری آج یہ جو زندگی ہے, ہماری آج یہ جو زندگی ہے. اور یہ مقطع یہ سماعت ہے دیکھیے. قمر میں شمس میں تاروں میں صفدر, قمر میں شمس میں تاروں میں صفدر, حسن کے نقش پا کی روشنی ہے, قمر میں شمس میں تاروں میں صفدر, قمر میں شمس میں تاروں میں صفدر, حسن کے نقش پا کی روشنی ہے, حسن کے نقش پا کی روشنی ہے, قمر میں شمس میں تاروں میں صفدر, حسن کے نقش پا کی روشنی ہے, حسن کے نقش پا کی روشنی ہے, حسن کے نام سے محفل سجی